الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب هو شافي لسقيم والشكر لمن رحم من كل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ وعم نوالہ ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حاضرین کرام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جسے ہم محرم الحرام کے نام سے پکارتے ہیں. اور یہ مہینہ اپنے نام کی مناسبت سے ہمیں کچھ یاد دلاتا ہے، اور اس مہینے میں جو ایک بڑا واقعہ جسے ہم واقعہ کربلا کے نام سے پہچانتے ہیں، وہ پیش آیا. اس واقعہ کربلا اور اہل بیت پاک، ان کی یاد میں اہل سنت والجماعت کے طرز عمل پر محرم الحرام کی چاند رات سے لے کر یوم عاشورہ تک مسلسل روزانہ یہ قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس میں آپ شریک ہو رہے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں، یعنی یہ معمول حسنہ نیا نہیں. ہمارے خانوادہ قادریہ علمیہ میں سال ہا سال سے جاری، بلکہ اہل سنت والجماعت میں اس کراچی شہر میں سب سے پہلے اس فقیر گناہگار کے خاندان کے اسلاف نے، بزرگوں نے ان مجالس کا سلسلہ شروع فرمایا، جس کو 150 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے. الحمدللہ
آج بھی جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے آئندہ بھی جاری رکھے، کیونکہ یہ یادگار ہے، یہ یاد ہے، یہ ذکر ہے، یہ تذکرہ ہے ان عظیم ہستیوں کا جنہیں باری تعالیٰ نے اپنے حبیب و محبوب رحمت العالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد امجاد میں پیدا فرمایا۔ وہ آل رسول کہلاتے ہیں، وہ اولاد رسول کہلاتے ہیں۔ ان کا ذکر، ان کی یاد ہمارے لیے باعث برکت اور باعث سعادت ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف، ہمارے مشائخ نے یہ سلسلہ ان متبرک مجالس کا برسوں پہلے شروع فرمایا، جو نسل در نسل چلتا چلا آ رہا ہے۔ ہم نے تو اپنے والد ماجد اور اپنے جد امجد کو دیکھا ان مجالس سے خطاب کرتے ہوئے، لیکن اس سے بھی پہلے خاندان کے بزرگوں نے اپنے اپنے وقت میں چاند رات سے لے کر یوم عاشورہ تک اہل سنت والجماعت کے لیے، سنیوں کے لیے یہ مجالس کا سلسلہ قائم فرمایا، تاکہ اس مہینے کے پہلے عشرے میں سنی خواتین و حضرات ذکر اہل بیت کے لیے، واقعہ کربلا کو سننے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے یہاں جمع ہو جائیں۔ تو نیک اور مستحسن عمل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں ایک جگہ یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ سورۃ ابراہیم میں فرمایا۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین اکابر نے یہ فرمایا کہ یہ دن یاد دلانے میں وہ دن زیادہ اہم ہیں جن میں کوئی نہ کوئی واقعہ عظیمہ رونما ہوا ہو۔ تو واقعہ کربلا جو ہے بہت بڑا واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، اور اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہمہ وقت ہے، کیونکہ وہ صرف ایک واقعہ قربانی کا نہیں ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ اور اپنے گھر والوں کی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ صرف یہ بات نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو ایک بڑا مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے اس کو یاد رکھنا ہے، اور وہ یہی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کردار، اپنے گفتار اور اپنے اسوہ حسنہ سے یہ بتا دیا کہ مومن کی زندگی اسلام کے اصولوں پر گزرنی چاہیے۔
بھیڑ بکری کی طرح نہیں، کافر و مشرک کی طرح نہیں، بلکہ بندہ مومن کی طرح کہ اللہ نے اسے اگر مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہے خوش قسمتی سے، تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس امت میں پیدا فرمایا کہ جو امت رحمت للعالمین ہے، امت شافع المذنبین ہے، امت خاتم النبیین ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ حبیب و محبوب جن کو اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، گناہ گاروں کے لیے شفیع بنا کر بھیجا، نبیوں میں آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، ان کی امت میں ہم پیدا ہوئے اور ان کے نام پاک کا کلمہ پڑھنے والے پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ مسلمان ہوئے، تو ہمیں اس بات کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ اسی طرح ہے کہ ہم ہر سال حضرت سیدنا سید الشہداء نواسہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو بھی یاد کریں، جو میدان کربلا میں انہوں نے صرف اپنی جان کی نہیں، اپنے بیٹوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں کی جان کی قربانی پیش کی، بارگاہ الہیہ میں ان کو قربان کر دیا، تاج و تخت کی خاطر نہیں، دین اسلام کے اصولوں کی خاطر، شاعر اللہ کی خاطر۔ اسے یاد رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ہر سال جب یہ مہینہ آئے اور اس مہینے کے پہلے عشرے میں اہل بیت پاک کی یاد کی جائے، تو پھر ان کی قربانی کے ساتھ ساتھ ان کا اسوہ حسنہ کو بھی سامنے رکھا جائے، یعنی ان کی سیرت، ان کا کردار، کہ انہوں نے اپنے کردار سے ہمیں کیا سبق دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سبق دیا وہ رسم اور رواج کا نہیں دیا، وہ تو دین اسلام کے شعائر کا دیا ہے، یعنی اللہ کی نشانیاں، دین اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا۔ تو ہمیں یہ یاد اس لیے منانا ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں وہ منظر جو ہم نے دیکھا نہیں، صرف سنا، ہم تو میدان کربلا کے وقت موجود نہیں تھے، نہ اس زمانے میں تھے، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا اور تذکرات میں پڑھا، اسے سنا ہے، تو سن کر اس کو یاد رکھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری بات ہے۔ چنانچہ چاند رات سے ہی ہمارے ہاں یہ محفل، یہ مجالس جس میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں، یہ شروع ہو جاتی ہے، اور ان محافل اور مجالس کو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا۔ اہل سنت والجماعت میں آج کوئی محفل، کوئی مجلس ایسی نہیں ہوگی جو ہماری مجلس سے زیادہ پرانی ہو۔ تاریخی بات ہے نا یہ،
بھائی مجالس محافل تو مختلف محلوں میں ہو رہی ہوں گی، مختلف علاقوں میں ہو رہی ہوں گی، مختلف شہروں میں ہو رہی ہوں گی، ہے نا؟ اور ہوتی ہیں، اگر چاند رات سے نہ صحیح تو محرم کی 7، 8، 9 اور 10 کو ہوں گی، وہ بھی نہ صحیح تو محرم کی 9 اور 10 کو ہوں گی، وہ بھی نہ صحیح تو محرم کے شب عاشورہ میں ہوں گی یا یوم عاشورہ میں ہوں گی، کچھ بھی ہو، مگر اس قادری مسجد و خانقہ قادریہ علمیہ کے اسلاف اور مشائخ نے جب یہ محافل کا آغاز کیا مجالس کا، تو اس سے پہلے اہل السنہ و جماعت میں یہ مجالس نہیں تھی اس شہر کراچی میں، تو گویا کہ قیام پاکستان سے بہت پہلے ہمارے بزرگوں نے شروع کی۔ اس لیے میں نے بات عرض کی کہ اب جگہ جگہ مختلف علماء کرام، مشائخ اعظام، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جگہ جگہ عشرہ محرم کی مجالس سے خطاب فرما رہے ہوں گے، مگر ہمیں یاد کیا رکھنا ہے کہ جس محفل میں اور جن مجالس میں روزانہ آپ آئیں گے، یہ مجالس سب سے زیادہ قدیم ہیں، زیادہ پرانی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی مجالس، ایسی محفل میں لا کر بٹھایا کہ جن مجالس کو بڑے بڑے علماء ہمارے اور بڑے بڑے مشائخ نے اپنے اپنے وقتوں میں پڑھا، لوگوں کو پڑھایا۔ ان مجالس میں نثر میں بھی بیان ہوتا رہا، جیسے میں یہاں بیان کر رہا ہوں، اور نظم میں بھی ہوتا رہا۔ ہمارے مشائخ نے منظوم اشعار لکھے، اشعار ترتیب دیے، جو آج تک پڑھے جاتے ہیں، ہر سال پڑھے جاتے ہیں۔ پھر ایک سلام کہ جو حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں ہمارے مرشد پاک، اس فقیر کے جد امجد حضرت علامہ الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، پڑھا اور پڑھایا، سالہ سال آج تک پڑھا جا رہا ہے۔ میرے والد ماجد نے پڑھا اور پڑھایا اور آج تک پڑھا جا رہا ہے۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر ملت کے مقتدا کو ہمارا سلام ہو۔ سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو، اس عین حق نما کو ہمارا سلام۔ بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، قربانی خدا کو ہمارا سلام۔ یہ بھوک اور یہ پیاس، یہ فرض جہاد حق سرچشمہ رضا کو ہمارا سلام۔ تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی قربانی خدا کو ہمارا سلام۔ عاشورہ محرم عالی کی یادگار ایثار کبریا کو ہمارا سلام۔ پڑھ کر درود ادب سے غلام حزیں تو کہہ رحمت اللہ علیہ، پڑھ کر درود ادب سے غلام حزیں تو کہہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام۔ اور بھی اشعار ہیں اس میں،
چند اشعار میں نے پڑھے. یہ بھی تو سلام یادگار ہے نا بھائی. دیکھیں نا میرے جد امجد نے میرے دادا نے لکھا تو آج تھوڑی لکھا. ان کو تو پردہ فرمائے ہوئے بھی 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے. کب لکھا ہوگا, کب پڑھا ہوگا, کب پڑھایا ہوگا, ایک اندازہ لگائیں آپ, تصور میں لاؤ اس بات کو کہ کتنا قدیم سلام ہے. کب لکھا, کب پڑھا, کب پڑھایا, اور آج تک پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے ہر سال. تو یہ کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو میں آپ کو یوں بتا رہا ہوں کہ آپ جس محفل اور مجلس میں آ کر بیٹھے ہیں, اگر نہ پتہ ہو تو پتہ ہو جائے, کیونکہ مریدین کو اور معتقدین کو, محبین کو معلومات رکھنی چاہیے, تاکہ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کسی سلسلے طریقت میں وابستہ ہو, آپ کہو گے ہاں جی, ہے نا. کوئی آپ سے پوچھے کہیں مرید ہو, آپ کہو گے ہاں جی ہاں. تو کہاں ہو, تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی باتیں تو ہونی چاہیے جو آپ زبانی کہہ دو, بتا سکو, تاکہ اگلے کو بھی معلوم ہو جائے کہ کتنی بڑی عظیم خانقاہ سے اس کا تعلق ہے, کتنی عظیم ہستیوں سے اس کی وابستگی ہے. قابل رشک ہے یہ بندہ, خوش نصیب ہے یہ بندہ, یہ عورت, یہ مرد, جنہوں نے اللہ کے ولیوں کی آنکھوں کی زیارت کی, ان کی صحبت میں بیٹھے اور ان سے بیعت کی, وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں. مگر آج بھی وہی سلسلہ اور وہی فیضان عام جاری ہے. وہ فیض کا دریا جاری ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کو جو معلومات آج چاند رات میں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بتا سکتے ہو کہ جن مجالس اور جن محافل میں ہم جاتے ہیں وہ شہر کراچی کی سب سے پہلی مجالس ہے سنیوں کی, سب سے پہلے, بہت پرانی. ایک تو یہ بتا سکتے ہو. دوسرے آپ یہ بتا سکتے ہو کہ یہ سلام ہر سال بڑا عظیم سلام پڑھا جاتا ہے, سلطان کربلا کو ہمارا سلام, امت کے پیشوا کو ہمارا سلام. یہ ہمارے شیخ طریقت کا لکھا ہوا ہے, ہمارے سلسلے کے بانی کا لکھا ہوا ہے. پھر آپ یہ بھی بتا سکتے ہو کہ ہمارے مشائخ نے تذکرہ محرم لکھا, کتابی شکل میں موجود ہے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے روزانہ کی محفل مجلس کے لیے روزانہ کا بیان لکھا ہے, وہ چھپا ہوا ہے, کئی سالوں پہلے چھپا ہے. تذکرہ محرم اس کا نام ہے, جس کے بارے میں میرے والد ماجد نے خود یہ فرمایا کہ میں نے اس کا ہر لفظ باوضو لکھا ہے, وضو کی حالت میں لکھا ہے. اس میں فضائل بھی ہیں اہل بیت پاک کے, اس میں واقعات کربلا بھی ہیں, اور اس میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ التسلیم کا ذکر خیر بھی ہے, اور اس میں ہمارے خلفائے راشدین کا ذکر بھی ہے. کیونکہ یہ جو محافل ہیں جن میں آپ بیٹھے ہیں, ان کے بارے میں آپ کو ایک اور بات یاد رکھنی ہے, بتانے کے لیے یا خود یاد رکھنے کے لیے, کہ یہ محافل اہل سنت والجماعت کے تحت, ان کے طرز پر, ان کے عقائد کے مطابق ہوتی ہیں. تو اس میں کوئی ممانعت والی بات, کوئی قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں. اس لیے
کہ یہ محفل کا آغاز شروع ہوتا ہے چاند رات سے، اور اس کے بعد حضور پر نور سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. اب جو کل رات آئے گی آپ کی وفات شریفہ کا ذکر ہوگا. اس کے بعد خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا دوسری رات، اور ان کے وفات شریفہ کا بیان مختصر ہوتا ہے. اس کے بعد خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی شہادت اور ان کا ذکر خیر ہوگا. اس کے بعد اگلی رات خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اور ان کی شہادت کا بیان ہوگا. اس کے بعد اگلی رات مولا المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر ہوگا اور ان کی شہادت کا بیان ہوگا. اس کے بعد خاتون جنت لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر اور آپ کی وفات شریفہ کا بیان ہوگا. اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اور ان کی وفات شریفہ کا بیان ہوگا. اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد حضرت امام مسلم بن عقیل اور ان کے فرزندان کا ذکر اور ان کی شہادت کا بیان ہوگا. اس کے بعد شب عاشورہ میں حضرت سیدنا سید الشہداء نواسہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوگا. اور پھر یوم عاشورہ واقعات کربلا میں میدان کربلا میں جن جن ہستیوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں دی قربان کی ان میں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھتیجے اور بھانجے شامل ہیں. ان کا ذکر اور ان کی شہادت کے واقعات یوم عاشورہ میں اور پھر خود سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان کیا جائے گا. تو یہ چاند رات سے لے کر عاشورے تک کا میں نے نظام آپ کو بتا دیا، شیڈیول کس طریقے سے بیانات ہوتے ہیں. تو والد ماجد حضرت مولانا صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف تذکرہ محرم میں فضائل بھی بیان کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، خلفائے راشدین کے، اہل بیت پاک کے، اور ان کی وفات شریفہ اور ان کے شہادتوں کا بیان بھی فرمایا. تذکرہ محرم. تو ہم آج جس
محفل میں بیٹھے ہیں. یہ چاند رات کی محفل ہے, محرم الحرام کی چاند رات. اب یہ جو میں نے باتیں آپ کو بتائیں, جو اہل حلقہ میں سے, مریدین میں سے, ان کو تو خاص طور سے یاد رکھنی ہے, کیونکہ وہ اس سلسلے میں داخل ہیں. تو کسی کو آپ بتاؤ گے تو کوئی آپ کی بات سن کر متاثر ہوگا کہ یہ ایک ایسی خانقاہ سے تعلق رکھتا ہے کہ جس خانقاہ کے پیشواؤں کی اتنی بڑی خدمات ہیں, جو ظاہر ہے, چھپی ہوئی نہیں ہے, تقریری شکل میں, کیونکہ وہ آوازیں موجود ہیں. آج حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کی آواز مبارک موجود, والد ماجد مولانا صاحبزادہ علم الدین قادری علمی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز مبارکہ موجود, تقریریں موجود, پھر تحریریں موجود, کتابیں موجود, نثر موجود, نظم موجود. تو یہ بات سن کر آپ کو دل پر کچھ اثر تو ہو رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رشتہ کون سے خانقاہ سے جوڑا ہے, کن بزرگوں سے جوڑا ہوا. جو سن کر تعریف نہ کرے وہ جاہل ہوگا بندہ, جو عاقل ہوگا وہ تو سن کر کہے گا بہت سبحان اللہ, زبردست, بڑی اچھی جگہ آپ ہو. کیوں کہ اس مسجد و خانقاہ کی تعریف بڑے بڑے علماء کرام, مشائخ اعظام, صوفیاء کرام نے کی اپنے اپنے وقتوں میں. یہاں تشریف لاتے رہے جن کے بڑے بڑے نام ہیں. امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد ملت الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس زمانے میں موجود تھے, اور ہمارے مشائخ سے ان کا رابطہ رہا. پھر ان کے فرزند ارجمن مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان قادری نوری رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں تشریف لا چکے. ہمارے شیخ طریقت سے ملاقات کی, ان کے ساتھ محدث اعظم حضرت علامہ سردار احمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں موجود تھے. پھر میرے وقت میں تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تشریف لا چکے. اعلی حضرت کے عرس میں ان کو دعوت دی کہ وہ یہاں آئے, تشریف لائے, خطاب کیا. تو کیا یہ چھوٹے نام ہیں؟ ان کو کوئی چھوٹا نام کہے تو وہ خود چھوٹا ہوگا اس کا دماغ چھوٹا ہوگا, اس کا دل چھوٹا ہوگا, اس کی عقل چھوٹی ہوگی, ہے نا. یہ تو بہت بڑے نام میں نے لے دیے نا آپ کو. پھر جب تاج الشریعہ حضرت مفتی اختر رضا رحمۃ اللہ علیہ جس وقت یہاں تشریف لائے, جس رات, اس میں اور بڑے بڑے علماء کرام یہاں موجود تھے. حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے نامور عالم گزرے ہیں, پردہ فرما چکے, وہ بھی موجود تھے. حضرت علامہ قاری رضا المصطفیٰ اعظمی جو پردہ فرما چکے, وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہاں تشریف لائے موجود تھے. پھر اس مسجد میں قائد اہل سنت حضرت علامہ الشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لا چکے, بلکہ وہ میرے جد امجد کے جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے جلوس میں موجود رہے, اور ان کی تدفین کے وقت ان کی پائیتی پر موجود رہے.
اور مشائخ بھی یہاں موجود تھے اس وقت. پیر محمد صوفی محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ رحمانیہ بڑا مشہور ہے، اس کے سربراہ جنازے میں موجود تھے اور تدفین کے وقت موجود تھے. یہ تو چند نام جو اس وقت میرے ذہن میں نے بتا دیے، مگر ان میں سے کوئی نام بھی ایسا نہیں جس کو آپ کہہ سکو یہ تو کوئی معمولی نام ہے. بتاؤ ہے کوئی ایسا نام؟ میں نے جو نام لیے ابھی ان میں کوئی ایسا نام ہے جن کو سن کر آپ کو یہ تو ایسی آپ نے چھوٹا موٹا نام بتا دیا؟ کوئی بڑے نام بتاؤ بھائی. سب بڑے بڑے نام بتائے نا میں نے آپ کو، جن کا تعلق اس قادری مسجد و خانقاہ قادریہ علمیہ سے رہا ہے اور ہمارے مشائخ سے رہا ہے. تو اس کی قدر دلوں میں ہمارے ہونی ضروری ہے نا، اور خاص کر اہل حلقہ مریدین کو تو یہ قدر رہنی چاہیے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے شیخ سے ہے، ایسے پیر طریقت سے کہ جن کا خاندان صوفیاء، علماء، اولیاء اور مشائخ کا خاندان ہے، اور یہاں بڑے بڑے علماء اور مشائخ تشریف لا چکے ہیں. تو یہ جو آج میں نے باتیں کی یہ اس لیے کی کہ آپ کے ذہن میں موجود رہیں، تاکہ آپ ایسا نہ ہو کہ صرف آئے اور چلے گئے اور معلوم کچھ بھی نہیں. نہیں، آپ کے اندر معلومات کا خزانہ ہونا چاہیے. کچھ باتیں آپ کو تقریروں سے معلوم ہوتی ہیں، کچھ آپ کو کتابوں سے معلوم ہوں گی. ذوق شوق ہو تو کتابیں پڑھیں، یہاں کی تصنیفات جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں، کئی سالوں سے چلی آ رہی ہیں، ان کو لے کر پڑھیں، مطالعہ کریں، گھر میں رکھیں، پڑھیں. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو پوچھیں، کسی چیز کی وضاحت درکار ہو تو آ کر معلوم کریں، تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں اور آپ کہہ سکو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زندگی میں اپنے ایسے چاہنے والوں سے وابستہ کر دیا ہے. اب آ جائیے، وقت کم ہے، درود شریف پڑھ لیجیے. قرآن مجید کے 10ویں پارے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینوں کا ذکر فرمایا ہے. اب مہینے تو ایک ہوتے ہیں انگریزی، جن کو ہم کہتے ہیں شمسی مہینے، اور ایک ہوتے ہیں قمری جن کو ہم کہتے ہیں چاند کے مہینے، اسلامی مہینے. تو اسلامی مہینوں کا ذکر فرمایا اللہ نے یہاں پر. کیا فرمایا؟ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. یعنی 12 مہینے اللہ نے مقرر فرمائے، اس کو کوئی 10 نہیں کر سکتا، ان کو کوئی 11 نہیں کر سکتا، ان کو 12 کی جگہ کوئی 13 نہیں کر سکتا. یعنی یہ جتنے ہیں اتنے ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر ہے. کیا فرمایا؟ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. یعنی ان کا مہینوں کا حساب چاند سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو مہینے ہیں چاند کے، ان سے بہت سارے احکام دین اسلام کے وابستہ ہیں، وہ اسلامی مہینوں سے ہوتے ہیں. جیسے رمضان شریف، چاند دیکھیں گے تو رمضان شروع ہوگا، چاند دیکھیں گے تو شوال شروع ہوگا. یہ ایک مثال ہے نا. اسی طرح چاند دیکھیں گے تو محرم شروع ہوگا. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کیلنڈر سے ہو گیا، نہیں، چاند پر ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پابند کر دیا کہ اسلامی احکام چاند سے، چاند کے مہینے سے، اسلامی مہینے سے زکوٰۃ، اسلامی مہینے سے روزے، چاند کے حوالے سے، چاند کے حساب سے روزے، چاند کے حساب سے سال پورا ہو تو زکوٰۃ، اس طریقے سے۔ تو بہت سارے احکام ہمارے اسلام کے وہ اسلامی چاند کے مہینوں کے حوالوں سے ہیں، انگریزی حوالوں سے نہیں ہے، اگرچہ انگریزی مہینوں کا استعمال جائز ہے اور زیادہ تر انگریزی مہینوں کا ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ تو اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، پورے نام کون جانتا ہوگا؟ ہر ایک نہیں جانتا ہوگا، یعنی کہ بہت سے جانتے ہیں، بہت سے نہیں جانتے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، پھر محرم، ہو گئے نا 12 مہینے۔ تو یہ 12 مہینوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں اللہ فرماتا ہے یہ 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جب سے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ خود اللہ نے فرما دیا۔ اب ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، ہر مہینے کی ایک قدر ہے، قدر و منزلت ہے، ہر مہینہ ہمارے لیے اہم ہے، مقدس ہے، کسی مہینے کی ہم توہین تو نہیں کر سکتے، کسی مہینے کو ہم معمولی نہیں سمجھ سکتے، ہر مہینے کی فضیلتیں ہیں۔ اگر آپ تاریخی اعتبار سے ہر مہینے کو دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی فضیلت اور فضائل ہر مہینے کے آپ کو ملیں گے، مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینے ہیں 12 کہ جب سے میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس وقت سے ان مہینوں کو بھی پیدا کر دیا، یہ فرمایا اللہ نے کہ آج سے نہیں ہے۔ لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو محفوظ رکھا تھا اور پھر ان کو رائج کر دیا، چنانچہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب سے آسمان اور زمین، پھر آسمان اور زمین میں جو چیزیں موجود ہیں جو آسمان اور زمین سے تعلق رکھتی ہیں اس وقت سے یہ 12 مہینے بھی چلے آ رہے ہیں۔ اب فرماتا اللہ کہ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ کون کون سے 4؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک بیچ میں آتا ہے رجب۔ فرمایا یہ 4 مہینے جو ہے نا ان کی بڑی حرمت کا مطلب بڑی عزت، بڑا ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور محرم کو جو پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا، یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ جو محرم ہے اس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے اہل عرب جو ابراہیم علیہ السلام کی امت میں تھے، چلتے چلے آ رہے تھے، وہ اس مہینے میں ہر قسم کی جنگ یا قتال اس کو بند کر دیتے تھے، یعنی کہ ایک ادب کے طور پر کہ مہینہ حرمت والا ہے، ہم اس میں جنگ نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، یعنی آپس میں اگر کوئی تنازع ہے تو اس کو موقوف کر دیں گے۔ یہ تو وہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ اہل عرب میں ایک یہ عادت ہو گئی کہ کچھ ایسی حرکات انہوں نے پیدا کر لی، تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی مرضی سے مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ جیسے محرم آ گیا، اب لڑائی تو نہیں کر سکتے،
گزشتہ امتوں سے چلی آ رہی ہے بات کہ لڑائی نہیں کرنا ہے، مگر ان کو لڑائی کا شوق تھا، لڑنے بھیڑنے کا، تو وہ کیا کیا کرتے تھے کہ محرم نہیں مانتے تھے، بلکہ اس کو سفر بنا دیا، کچھ اور بنا دیا، اس طرح کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی کہ جو 4 مہینے ان کی حرمت ہے، ان کو اپنی نظر میں رکھنا، اور اس مہینے میں ادب بھی کرنا ان کا، اور آپس میں جنگ وغیرہ سے اعتراض کرنا۔ پھر فرمایا ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے ان مہینوں میں، یعنی یہ سیدھی بات ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، پکی بات ہے کہ یہ مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ چنانچہ یہ جو میں نے آیت شریفہ کا حصہ یہاں تک پڑھا ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور اس مہینے کی حرمت اپنی جگہ موجود۔ پھر محرم کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، نبیوں کی پیدائش ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام وغیرہ کی، اور بہت سارے اور واقعات ہوئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی اس مہینے میں جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، اور بہت سے واقعات ہوئے محرم میں، اور وہ تاریخ کے اعتبار سے محرم کی 10 تاریخ کو ہوئے، دن 10واں رات 11ویں، تو بہت سارے واقعات ہوئے ان میں۔ اب اس میں سے ایک عاشورہ بھی آ گیا۔ اب محرم کی جو قدر و قیمت ہے یہ عاشورے کی وجہ سے نہیں، عاشورہ تو بعد میں ہوا ہے، پہلے ہی سے اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرما دی۔ اب اسی مہینے میں واقع کربلا ہو گیا، اور عاشورے کا دن تھا، وہ دن 10واں تھا محرم الحرام کا، اور دن جمعہ کا تھا، اور ظہر کا وقت تھا۔ تو اس وقت واقع کربلا ہوا، میدان کربلا میں جنگ ہوئی یزیدی لشکر کے ساتھ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کو لے کر مقابلہ کیا اس کا، انہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی، اس لشکر نے، امام حسین نے اپنا دفاع کیا، مگر اپنی جانیں قربان کر دی۔ تو یہ ایک واقعہ بڑا عظیم واقعہ ہے۔ اور پھر اس دن یوم عاشورہ کو جو یہ واقعہ ہوا، تو آپ دیکھیں کہ اس دن سے ایک اور نیک عمل ہمارے لیے عبادت کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ عاشورے کے دن کا روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو دیکھا مدینہ شریف میں کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ وجہ کیا ہے روزہ رکھنے کی؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن 10ویں دن فرعون سے نجات عطا فرمائی، فرعون کو غرق کیا اللہ نے اس دن، اور موسیٰ علیہ السلام کو سرخرو فرمایا۔ تو ہم اس دن کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نبی، اپنے پیغمبر، اپنے رسول کی متابعت میں کہ انہوں نے فرعون سے نجات پائی تو تم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہو، تو میں تو حضرت موسیٰ سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ وہ بھی پیغمبر تھے، میں بھی پیغمبر ہوں، تو اگر تم روزہ رکھتے ہو اس لیے تو پھر میں بھی روزہ رکھوں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ شروع کر دیا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں تو کیوں نہ ایک آدھ دن اور اضافہ کر لیا جائے تاکہ
مشابہت ختم ہو جائے، یہود کی مشابہت ختم ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا اگر میں اس سال آئندہ سال موجود رہا تو پھر میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. مگر قدرت الہی کا حکم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال پردہ فرما گئے تو یہ 9 تاریخ کا روزہ آپ نہ رکھ سکے. مگر چونکہ آپ نے ارادہ فرما لیا تھا تو بہت سے اہل اسلام روزہ رکھتے ہیں تو 9 تاریخ کا بھی رکھ لیتے ہیں اور ساتھ میں 10 تاریخ کا بھی رکھتے ہیں. لیکن اگر 9 کا نہ رکھیں، صرف 10 کا رکھیں تو کوئی گناہ نہیں، رکھ سکتے ہیں. بلکہ کوئی روزہ رکھے ہی نہ تو بھی کوئی گناہ نہیں، کیونکہ نفلی روزہ ہے. نفلی روزہ یا نفلی عبادت نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا، کرنے پر ثواب ہوتا ہے. عبادت کو ادا کرنے پر چاہے وہ روزے کی ہو چاہے نماز کی ہو، نفلی ثواب ہوتا ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اضافی عبادت ہوتی ہے. تو ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تم میں رکھ سکتا ہے رکھ لے. تو عاشورہ کا روزہ آپ دیکھیں بڑا اہم روزہ ہے، مسنون ہے روزہ، اللہ کے رسول نے خود رکھا. تو یہ آج کی چاند رات کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں عرض کر دیں اور یاد رکھنے کے لیے. اب چونکہ محرم کا یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے اور سال کا پہلا مہینہ ہے اور ابھی اور مہینے باقی ہیں، اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے. تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جو اس مہینے کا ادب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ بھی ادب و آداب کی توفیق دے گا. جو اس مہینے میں عبادتیں کرے گا اللہ تعالیٰ آئندہ سال تک اس کو عبادت کی توفیق عطا کرے گا. جو اس مہینے میں گناہوں سے پرہیز کرے گا اللہ تعالیٰ آئندہ اس کو گناہوں سے بچائے گا. اس طرح کی باتیں علماء کرام نے بیان فرمائی. تو اس میں حقیقت ہو سکتی بالکل. اب ایک دعا ہے، دعائیں تو اور بھی ہیں ویسے، لیکن ایک دعا جو مشہور ہے وہ آج کی رات مشائخ نے فرمایا کہ جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. تو میرے والد ماجد کی کتاب جس کا میں نے نام لیا تھا تذکرہ محرم، اس میں یہ دعا موجود ہے. اس میں سے یہ دعا ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر سلام پیش کریں گے اور پھر دعا ہو جائے گی. پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت العبدی القدیم وہذہ سنۃ جدیدۃ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان والعون علی النفس الامارۃ بالسوء واسألک الاشغال بما یقربنی الیک یا کریم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. یہ دعا ہے اور اس کا معنی یہ ترجمہ کہ یا اللہ تو معبود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ اللہ کی صفات کا بیان ہو رہا ہے، توحید صفاتی کا، کہ وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. یعنی قدیم ذات ہے اللہ کی، حادث نہیں، قدیم. یا اللہ تو معبود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور وہذی سنۃ جدیدۃ، یہ نیا سال ہے
یعنی چاند کا قمری مہینہ پہلا مہینہ سال کا یہ ہے، یہ نیا سال ہے، میں اس میں شیطان سے بچاؤ اور اس نفس امارہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اس کی برائیوں سے بچوں، اور اے کریم ان اعمال کا شغل مانگتا ہوں جو مجھے تجھ سے نزدیک کر دے، آمین۔ یہ دعا ہے۔ تو عربی نہ بھی یاد رہے تو اردو میں بھی اس طرح کے الفاظ آج کی رات کو پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آج کی رات میں نوافل جس کی مرضی ہو، جتنا ہو سکے 2 سے لے کر جتنی تعداد اپنی ہمت پر ہے پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں سورۃ الفاتحہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مشائخ نے فرمایا ہے، اکابر مشائخ نے، کہ سورہ اخلاص، قل واللہ شریف وہ 10 بار پڑھے تو اس کے اور اس کے گھر والوں کی شفاعت ممکن ہے، ممکن شفاعت ہو، اگرچہ ان پر دوزخ واجب ہو۔ تو چاند رات میں نوافل بھی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو پڑھ سکتے، کم از کم تو 2 رکعت تو پڑھ ہی سکتے۔ اور اکثر بزرگان دین سے یہ منقول ہے کہ ہر شب محرم میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھے، اور حسبی اللہ و نعم الوکیل 70 مرتبہ پڑھے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ویسے بھی یہ قرآن شریف کی آیات میں سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور میرے خاندان میں بزرگ گزرے ہیں، میرے والد کے حقیقی نانا عارف باللہ حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ جس سلسلے میں آپ داخل ہو اس سلسلے میں بڑے بڑے صوفیہ مشائخ اللہ نے پیدا کیے اور گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنے کلام میں ایک جگہ فرمایا، اللہ اللہ انت لی نعم الوکیل، اللہ اللہ انت لی نعم اللہ اللہ انت لی نعم انت ربی انت حسبی یا جلیل، انت ربی انت حسبی یا، یہ وظیفہ ایک طرح کا آپ نے فرمایا، پڑھتے رہتے ہیں ہم، روزانہ صبح کو بھی پڑھتے ہیں، فجر کے بعد بھی۔ تو اس کے اندر اللہ کا نام موجود ہے، وکیل، الوکیل یہ اللہ کا اس میں صفات ہے، اللہ اللہ انت لی نعم الوکیل، اللہ اللہ انت ربی انت حسبی یا جلیل، انت ربی انت حسبی یا، پڑھ وظیفہ دل سے تو یہ صبح و شام، پڑھ وظیفہ دل سے تو یہ صبح و شام، تاکہ حق تیرا کرے خود انتظام، تاکہ حق تیرا کرے خود انتظام، آمین۔ یہ حضرت صوفی سے عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں یہ 2 اشعار ہیں، تو ہم نے یہ بھی پڑھ لیے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات ہمیشہ کے لیے ہمارے حق میں قبول فرمائے، اللہم یا رب العالمین، ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا امت کے پیشوا رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر، ملت کے مقتدا کو ہمارا سلام
ہو سلطان کربلا کو ہمارا امت کے پیشوا کو ہمارا یہ بھوک اور یہ پیاس یہ فرض جہاد حق سر چشمائے رضا کو ہمارا سلام ہو سلطان امت کے پیشوا کو سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو اس عین حق نما کو ہمارا امت پیشوا کو عاشورہ محرم عالی کی یادگار ایثار کبریا کو ہمارا سلطان امت کے پڑھ کر درود ادب سے غلام عزی تو کہے سلطان کربلا سلطان امت پیشوا کو امین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسین ابن علی آپ سر کا صدقہ آپ کے جو دو ساقہ آپ کے در کا آپ کے درد بھرے قلب و جگر کا صدقہ آپ کے عشق و محبت کی نظر کا صدقہ آپ کے درد مندوں کو ملے درد محبت کی دوا اور جو بیمار ہیں سرکار سے پائے وہ شفا آپ کے اللہم یا رب العالمین. تمام حضرات 3 بار سورہ اخلاص 1 بار سورۃ الفاتحہ تلاوت فرما لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد
वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रसूल पाक पे भेजाए खुदा दरूद व सलाम, अली व फातिमा हसन व हुसैन पर भी मुदाम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला व अला सय्यदिना मुहम्मद व सहाबे सय्यदिना मुहम्मद वबनी सैयदना शेखुल गौसला। नियाज़ हुसैनी के सिलसिले में खादिमीन आपके पास रोज़ाना हाजिर होते रहेंगे। जिन जिन हजरात को ज़ौक़ व शौक़ हो उसमें हिस्सा लेने का तो वो हिस्सा ले सकते हैं। और वैसे भी रोज़ाना जो यहाँ पर शरबत वग़ैरह तक़सीम किया जाएगा उसमें कोई हिस्सा लेना चाहता हो या अपनी तरफ से कुछ पेशकश करना चाहता हो तो वो राब्ता कर सकता है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। ये जो कदीमी मजालिस यादगार शहादत हुसैनी मैंने उन्वान बताया, ये हमारे बुज़ुर्गों का उन्वान रखा हुआ है, मेरा नहीं है। ये तो जब से मजालिस शुरू हुई 100-150 साल पहले उस वक्त से नाम चला आ रहा है। मेरे जद्द अमजद हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद ग़ुलाम रसूल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वक्त में जब आप महफ़िल पढ़ा करते थे मुहर्रम की तो शब आशूरा में शब आशूरा में ये फरमाया कि मैं हर साल ये मन्नत करके अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आइंदा साल मुझे अल्लाह ज़िंदा रखे तो मैं फिर ये महफ़िल पढ़ूँ। अब आप अंदाज़ा लगा लें इसकी अहमियत का उनके नज़दीक कि फरमाया मैं हर साल अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मैं ये मन्नत मानता हूँ कि अगर आइंदा साल तो मुझे ज़िंदा रखे तो मुझे फिर इस महफ़िल की तौफीक देना। तो हम भी ये दुआ मांगते हैं उनके वसीले से, ए अल्लाह हमें तो आइंदा साल फिर इस महफ़िल की हाज़िरी नसीब करना। अल्लाहुम्मा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इंशाअल्लाह कल हुज़ूर पुरनूर नबी करीम रहमतुल आलमीन शाफिल मुज़निबीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल का बयान होगा और फिर आपकी वफ़ात शरीफ़ा जो ज़ाहिरी हुई उसका बयान होगा। अल्लाह ताला कल भी हमें हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इशा की नमाज के बाद से महफ़िल का आगाज़ हो जाता है। या अल्लाह या रहीम या रहमान, इस्लामी साल का पहला महीना जो शुरू हो रहा है, इस पहले महीने की पहली हाज़िरी हम सब की तरफ से कबूल फरमा। ख़वातीन हज़रात जो हाज़िर हैं उनकी हाज़िरी कबूल फरमा। जो किसी वजह से हाज़िर ना हो सके, मौला करीम तो उनकी नीयतों को जानता है, मजबूरियों को भी जानता है। या अल्लाह तबारक व तआला उनको भी हाज़िरी का सवाब अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह जो कुछ हमने यहाँ पढ़ा और जो कुछ सुना इसका लफ्ज़ लफ्ज़ हर हर्फ हमारे हक़ में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जो आयत शरीफ़ा, हदीस शरीफ़ा और मंजूम सलाम कलाम और सूरह फातिहा, सूरह इखलास, दरूद शरीफ, नज़र नियाज पेश किया गया है, सब कबूल फरमा, सब की तरफ से कबूल फरमा। हुज़ूर नबी करीम रहमतुल आलमीन शाफिल मुज़निबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नज़र फरमा। सहाबा किराम, अहले बैत अज़ाम, ताबिईन, तबा ताबिईन, औलियाए कामिलीन रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन की बारगाह में नज़र फरमा। बिलखुसूस हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और उनके अहले बैत पाक की बारगाह आली में नज़र फरमा। सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह अक़दस में नज़र फरमा। हमारे जितने मुर्शिदान पाक जिनका मैंने नाम लिया और जितने उलमाए किराम का मैंने नाम लिया आज कि जो यहाँ इस कादरी मस्जिद में तशरीफ़ ला चुके और दुनिया से पर्दा कर गए, या अल्लाह उनकी अरवाह को सवाब पहुँचा।
اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے پیر بھائی بہنیں، ان کی ارواح کو ثواب پہنچا اور ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر۔ اے اللہ ہمیں روزانہ ان مجالس میں حاضری کی توفیق دے، روزانہ ہمیں ہمت عطا کر، اور ہم ایک دوسرے کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو بھی اطلاع کرنے کی ہم کو توفیق دے، ان کو دعوت دینے کی ہم کو توفیق دے۔ آمین آمین آمین۔ یا اللہ جن جن خواتین و حضرات نے مجھ گناہگار کو دعاؤں کے لیے عرض کیا ہے، میرے بھائیوں بہنوں میں سے، میرے عزیز و اقارب میں سے، میرے پیر بھائی بہنوں میں سے، دوست احباب میں سے جنہوں نے عرض کیا ہے کہ آج کی رات کی محفل میں دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا، اے اللہ میں ان کی نیت تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، تو جانتا ہے ان کو، یا مولا کریم ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے حق میں آج کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ جو جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا کر، ملازمتوں اور کاروبار میں کامیابی عطا کر۔ جن جن لوگوں نے عرض کیا ہے یا اللہ یہ اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، اس کے صدقے میں تو اس سال ان کو حلال طیب پاک رزق عطا فرما، رزق روزی کے دروازے کھول دے، اس میں فراخی اور کشادگی عطا۔ یا اللہ مجھ گناہگار سمیت جو جو بیمار ہیں جہاں جہاں ان کی بیماریاں دور کر۔ یا اللہ موذی مہلک لا علاج بیماریوں سے بچا، اسپتالوں میں اور گھروں میں جو بیمار ہیں خواتین و حضرات ان کو شفا عطا کر۔ اے اللہ محتاجی اور معذوری سے بچا۔ یا اللہ گناہ و خطاؤں کو ہمارے بخش دے، ہر چھپے کھلے چھوٹے بڑے گناہ خطا کو بخش دے۔ اے اللہ گناہوں سے بچا اور نیکیوں کی توفیق عطا کر۔ اس قادری مسجد اور خانقاہ قادریہ میں محافل میں مجالس میں ہم کو اسی طرح حاضریوں کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ جنہوں نے اولاد کی تمنا کی ہے تیری بارگاہ میں، آج کی محفل کے صدقے میں مولا ان خواتین و حضرات کے گھروں میں اولادیں عطا فرما، نیک اولاد عطا کر، نیک اولاد نرینہ عطا کر۔ اہل بیت پاک کا صدقہ، شہدائے کربلا کا صدقہ کہ ان کو نیک تندرست اولاد نرینہ عطا کر۔ یا اللہ جن بچے بچیوں کے لیے عرض کیا گیا ہے تو ان کے گھروں کو آباد کر، انہیں نیک رشتے عطا کر، انہیں نیک جوڑے عطا کر، ان کی ساری رکاوٹوں کو دور کر۔ یا اللہ پاک اس سال اسلامی سال کے طفیل اور اس مہینے کی برکتوں سے ہر بچے بچی کو نیک رشتے عطا کر۔ جن جن خواتین و حضرات نے عرض کیا ہے مجھ گناہگار سے دعاؤں کے لیے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ان کی نیتیں کر رہا ہوں پیش، تو ان کے گھروں میں جو بچے بچیاں ہیں ان کو نیک رشتے عطا کر، انہیں نیک صحیح العقیدہ جوڑے عطا کر، اپنے اپنے گھروں میں آباد کر، ان کے ماں باپ کو ان کی خوشیاں نصیب کر۔ اللہم آمین 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 آمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل جمعرات بھی ہے، ظاہر مغرب کے بعد تو محفل نہیں ہوتی محرم میں، یہ عشرے میں، لہٰذا عشاء کے بعد جو محفل ہوگی اسی میں جو ہے وہ ذکر اللہ کے اشعار بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات، اور بیان بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کل کی رات ہم کو حاضری کی توفیق عطا کرے اور ساری راتوں میں حاضری کی توفیق عطا کرے۔ مجھ گناہگار کو بھی ہمت، طاقت، صحت عطا فرمائے کہ یہ مجالس پڑھنے کی مجھ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ یہ مجالس جو ہیں یہ آپ گھروں میں بھی اپنی خواتین کو بھی بتا سکتے ہیں، یا جو گھروں میں لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ریکارڈ ہوتی ہیں، ریکارڈ کیا بلکہ براہ راست اس وقت گھروں میں دیکھی جا رہی ہوں گی، اور جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں، میرے پاس سے باہر ممالک سے بھی میسیجز آتے ہیں کہ ہم آپ کی محفلوں کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ جو حضرات یہ خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے کارکنان میں سے، یہ ویڈیو کا اور ریکارڈنگ کا، اس کا اہتمام کا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ۔
شاہ غلام